فکر مند ہونے کے لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس قربانی کا جو پیغام تھا، قربانی کے اس پیغام کا اثر ہمارے دلوں پر کتنا پڑا، ہم نے اس اثر کو کتنا قبول کیا، اور اس قربانی کے واقعے کے پیچھے اللہ کی طرف سے جو حکمتیں اور مصلحتیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، ہم نے کتنے فیصد اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے آئندہ کی زندگی میں عزم اور ارادہ کیا۔ یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد کار فرما ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ قربانیاں اور ان کے گوشت، ان کے خون، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتے، کیونکہ نہ اللہ کو بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، لہذا یہ اللہ کی کیا کام آئیں گے۔ اس سے تو غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، مستحقین کا فائدہ ہوتا ہے، خود تمہارا اپنا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کا کیا فائدہ۔ اور اللہ نے یہ حکم پھر کیوں دیا؟ آگے اسی آیت میں اس کا ذکر ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اور اس دلوں کے امتحان کی اور ان دلوں کے جذبات کی کیا کیفیت ہے، وہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس چیز کو اہمیت ہے کہ قربانی کرتے ہوئے تمہارا جذبہ کیا ہے۔ آیا صرف تمہارا جذبہ یہی ہے کہ ہر سال کی طرح ایک رسم منا لی جائے، ایک چلی ہوئی روایت پر عمل کر لیا جائے اور بس بات ختم؟ یہ اس سے تمہارا مقصد یہ بھی ہے کہ جیسے میں آج اللہ کا حکم سمجھ کر اس جانور کو قربان کر رہا ہوں، ایسے ہی اللہ کا حکم سمجھ کر میں اپنی غلط خواہشات کو بھی اس کے ساتھ ساتھ قربان کرنے کا ارادہ اور وعدہ کرتا ہوں۔ کیا آپ نے قربانی کرتے ہوئے یہ بھی سوچا کہ جیسے میں اس جانور پر چھری چلا رہا ہوں، آج میں اپنی غلط خواہشات پر بھی چھری چلاتا ہوں، آج میں اپنے غلط جذبات کو بھی قربان کر دیتا ہوں، آج میرے اندر جو حیوانیت ہے، بہیمیت ہے، شیطانیت ہے، اور اس طرح کے جو خیالات ہیں، اس طرح کی جو کیفیتیں ہیں، میں صرف جانور ذبح نہیں کر رہا ہوں، آج سے پکی سچی توبہ کرتے ہوئے اپنے ان غلط جذبات کو، غلط رویوں کو، غلط اعمال کو، غلط عقیدوں کو اور برے افعال کو بھی آج میں قربان کر دیتا ہوں۔ آئندہ سے جو میری زندگی گزرے گی وہ بالکل اللہ کے حکموں کے مطابق گزرے گی، اس میں ذرہ برابر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اس جذبے کے ساتھ قربانی کی ہے تو یہ قربانی اللہ کے یہاں پہنچتی ہے، اور اللہ کے یہاں اس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے یہاں تو یہی کیفیت پہنچے گی۔ یہ خون اور یہ گوشت تمہارے کام آئے گا، لوگوں کے کام آئے گا، اللہ کے کیا کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ اس سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور یہ ماحول اور ہمارے دلوں کی یہ کیفیت بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل صاف ہو۔ اس کو عربی کے اندر تزکیہ باطن کہا جاتا ہے، تصفیہ قلوب کہا جاتا ہے۔ دلوں کے اندر جو طرح طرح کے امراض پیدا ہو چکے ہیں، پیدا نہیں بلکہ جڑ پکڑ چکے ہیں، ان دلوں کے امراض کا، دلی بیماریوں کا کیسے علاج ہو، یہ علاج ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب اس کے لیے فکر مند ہو، اس لیے کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ظاہر کا بنانا، اپنے ظاہری جسم کو سنوارنا، ستھرا کرنا تو آسان ہے، لیکن اندر کی دنیا کو بدلنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے لیے بڑی کوششیں ہوتی ہیں، بڑے مجاہدے ہوتے ہیں۔ حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے جب کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت پڑھا تو اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے آپ کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے، نمونہ بننے کے لیے کیا کیا نہیں قربان کیا، سب کچھ قربان کر ڈالا۔ اپنی پیاری سی جان بھی اللہ کے راستے میں گوا دی، اپنے بیوی بچوں کو بھی اللہ کے راستے میں لگا دیا، اپنا جان، مال، تن، من، دھن، حتیٰ کہ اپنا وطن اور گھر بھی قربان کر دیا۔
یہ قربان، یہ قربانی، یہ سب چیزیں ہمیں قربانی کے موقع پر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جس طرح قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے تو یہ بھی حکم دیا ہے کہ نماز نہ چھوڑو۔ زندگی میں ایک بھی نماز قصداً و ارادتاً نہیں چھوٹنی چاہیے، اس لیے کہ منافقانہ عمل ہے، مشرکانہ عمل ہے۔ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مومنانہ صفت ہے، یہ ایمان والی صفت ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، قرآن کہتا ہے کہ نمازوں کو قائم کرو پابندی کے ساتھ اور بہت اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی عجیب و غریب شان کے ساتھ نماز پڑھو، اور نماز چھوڑ کر تم مشرک مت بنو۔ اس طرح مشرک لوگ، کافر لوگ، منافق لوگ وہ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، بہانے سے نماز کو یوں ہی لاپرواہی میں معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تم ان جیسے مت بنو، منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، بلکہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہو، رو لگا کر رکھو، اس لیے کہ تمہارا مقصد زندگی تو یہی تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت ہی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، اور تم اسی سے پیچھے ہٹ رہے ہو، اسی مقصد سے تم دور بھاگ رہے ہو، تو پھر تمہارا کیا فائدہ؟ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنے غلط جذبات اور غلط عادتیں بھی قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ امت کا عام مزاج بن چکا ہے، ایک عام چلن ہو چکا ہے کہ نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، پر رسمی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جمعے کی نماز ایک رسم بن کر رہ گئی ہے۔ بھلا جس اللہ نے جمعے کی نماز فرض کی ہے اور اس جمعے کی نماز کی اذان پر لبیک کہتے ہوئے اتنی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ بھیڑ فجر کی اذان پر جمع نہیں ہوتی؟ کیا فجر کی نماز کی کچھ کم اہمیت ہے اور جمعے کی نماز کی کچھ زیادہ اہمیت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ سے، آپ کے معمول زندگی سے، حضرات صحابہ کے آثار و واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز تو بہت عظیم الشان نماز ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر دو نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں، ان کو پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ منافقوں پر، ایسے لوگوں پر جو صرف ظاہر میں مسلمان ہیں لیکن باطن ان کا کفر کی خباثتوں سے لت پت ہے، کفر کی نجاستوں میں ملوث ہے، ایسے لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا مرض ہے، اور اس مرض کے مریض ان کا علاج وہ سوائے جہنم کے، اور جہنم کے بھی سب سے خطرناک شعبے میں ہونے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شعبہ نہیں ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہاسپٹلوں کے اندر الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ایمرجنسی بھی ہوتا ہے اور اسی طرح آئی سی او بھی ہوتا ہے، اور اوپر جیسا جیسا مرض ہوتا ہے اسی کے حساب سے اس کو وہاں داخل کیا جاتا ہے۔ نفاق ایک ایسا خطرناک مرض ہے کہ جہنم کے معمولی عذاب سے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، چھوٹنے والا نہیں ہے، اور اس کا علاج ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اس کی سزا بھی بڑی سخت قرآن نے بیان کی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقوں کو جہنم کے سب سے نیچے خطرناک والے طبقے میں عذاب دیا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ منافقوں پر دو نمازیں بہت بھاری پڑتی ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ اندازہ لگائیے کہ فجر کی نماز کتنی اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور نفاق کا معیار قرار دے رہے ہیں فجر کی نماز کو، جمعے کی نماز کو معیار قرار نہیں دیا کہ یہ دیکھو جو جمعہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، نہیں پڑھتا ہے تو منافق ہے، نہیں، فرمایا فجر کی نماز میں آ کر دیکھ لو کہ جو فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ مسلمان ہے، مومن ہے، اور جو فجر کی نماز کو یوں ہی سو کر غفلت میں اور ایسے ہی غفلت میں رہ کر اور بے توجہی میں معمول بنائے ہوئے ہیں نماز نہ پڑھنے کا فجر کی، تو تم اچھی طرح جان لو کہ وہ آدمی منافق ہے۔ لاکھ وہ بقیہ 4 نمازیں پڑھتا رہے اور دین کے موٹے موٹے کام کرتا رہے اور ایسے ہی اپنا نام مسلمانوں کی فہرست میں لکھواتا رہے، اپنے آپ کو مسلمان شمار کرتا رہے، لیکن وہ عملی طور پر منافق ہے۔ باطنی طور پر ایمان ہے یا نفاق ہے وہ تو اللہ جانے، لیکن اس کا یہ عمل یہ منافقانہ عمل ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ان غلط رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، قربان کرنے کی ضرورت ہے، یہی قربانی کا پیغام ہے۔
قربانی کا پیغام یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے قربانی کی، خود گوشت کھایا، طرح طرح کی ڈشیں بنائی، آئٹم بنائے، دوستوں کو کھلایا، رشتہ داروں کو کھلایا اور بس بات ختم۔ بات ختم نہیں ہوئی ہے، بات شروع کرنی ہے یہیں سے، اسی قربانی سے، کہ پچھلے سال سے اس سال کے درمیان جو غفلتیں ہو گئی ہیں، جو اللہ کے حکم کی عدولی ہو گئی ہے، اللہ کے احکامات کو جو توڑا گیا ہے، جو غلط جذبات ہم نے اپنے اندر پیدا کر دیے ہیں، غلط سوچ ہم نے اپنی بنا لی ہے کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کا مال و دولت ہی سب کچھ ہے، یا اسباب و وسائل ہی سب کچھ ہے، یہاں کا عیش و عشرت ہی سب کچھ ہے، بس یہی ہمیشہ رہنا ہے اور یہی اسی میں ہمیں مر مٹنا ہے۔ یہ جو اس طرح کے جذبات مسلمانوں کے بنتے جا رہے ہیں، اس جذبات کو بھی اکھیڑنے کی ضرورت ہے، اس کی جڑ اکھاڑ کر پھینکنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان والی صفت نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا شعار نہیں ہے۔ ان کا شعار تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو پانے میں، اپنی آخرت بنانے میں، اپنے ایمان اور اعمال پر توجہ دینے میں آخری حد کی محنت کر جاتے ہیں، آخری درجے کی جو محنت ہو سکتی ہے، چاہے وہ اپنے مال کی، جان کی، اوقات کی، صلاحیتوں کی، کسی بھی قسم، حتیٰ کہ اپنی اولاد کی قربانی، اس کو بھی اگر دینے کی ضرورت پیش آئے تو ایک سچے ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کو بھی ہنس کر، مسکرا کر، خندہ پیشانی سے قبول کرے اور ذرہ برابر اس کی زبان پر، اس کے چہرے پر کوئی شکوے شکایت کے آثار ظاہر نہ ہو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کو پانے میں، اللہ کو اپنا بنانے میں، اللہ سے اپنی بگڑی بنوانے میں ایسا مجاہدہ کرو، ایسی قربانی دو، اتنی زیادہ کوشش کرو، جان توڑ کوشش، حق جہادی، جیسا کہ اللہ کو پانے کا حق ہے، اس کو پانے کے لیے جتنی کوششیں، قربانیاں، محنتیں، آزمائشیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑے، اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرو، اسی کا نام جہاد ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا کہ بس میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، زبانی دعویٰ نہیں ہے۔ جب اللہ نے امتحان لیا تو اس آزمائش اور اس امتحان میں بھی اعلیٰ درجے سے، اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہوئے، اور صرف اپنی ذات کا امتحان نہیں، اپنی ذات پر تو طرح طرح کے بے شمار امتحانات گزر چکے تھے، اور ان سارے امتحانات میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اول پوزیشن سے کامیاب ہو چکے تھے۔ اب باری آئی تھی کہ دیکھیے ذرا اپنی اعلیٰ اولاد کے تعلق سے ان کے دل میں کتنی محبت ہے، کیسا جذبہ ہے، آیا میری محبت اعلیٰ اولاد کی محبت پر غالب آتی ہے یا مغلوب ہو جاتی ہے؟ اولاد کی محبت کہیں میری محبت میں، میرے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ تو نہیں پیدا کر رہی ہے؟ ذرا اس کا بھی امتحان لیا جائے۔ حکم ہو گیا، خواب کے اندر حکم ہوا، کوئی باقاعدہ وحی نازل نہیں ہوئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم لے کر آئے ہوں۔ خواب، ہم تو یہ کہہ کر اس کو ٹال سکتے ہیں کہ خواب ہے، خواب میں تو انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، آسمانوں پر اڑتا ہے، دریاؤں میں کود جاتا ہے، اور نہ معلوم دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے خواب کے اندر۔ ایک عام سا آدمی تو یہی خواب دیکھ کر صبح کو یہی کہہ رہے خواب ہے، خواب کی کیا حیثیت، خواب کی کیا حقیقت۔ لیکن حضرت انبیاء علیہ السلام کا جو تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اور ان کے ایمان کی اور ان کے تزکیہ باطن کی، ان کے دلوں کی صفائی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اس ایمانی فراست سے محسوس کر لیتے ہیں کہ کون سا خواب کس درجے کا ہے، کس نوعیت کا ہے، اور اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر سمجھ لی، انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى، خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا ذبح کر رہا ہوں، اور اسی خواب کو بنیاد بنا کر اپنے بیٹے کو بلایا، اس سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے۔ یہ قربانی کا یہ واقعہ اور یہ قربانی کی عظیم سنت جو اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر بھی رکھی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے اندر امت کے لیے بڑے بڑے پیغامات ہیں، سوچنے سمجھنے کی بے شمار باتیں ہیں، بہت سی باریکیاں ہیں، ہمیں ان باریکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے جس انداز سے یہ واقعہ سورہ صافات کے اندر ذکر کیا ہے، یہ 11 کی 11 آیتیں، اس کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے، ایک ایک آیت کے اندر حضرت مفسرین نے نہ معلوم کتنی کتنی حکمتیں، مصلحتیں، باریکیاں، نکات ذکر فرمائے ہیں۔ ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنا
وقت نکالیں، اپنا وقت قربان کریں. قربانی کی بات چل رہی ہے تو وقت بھی قربان کرنا پڑے گا. وقت نکالیں، نظام بنائیں ایسا کہ جس سے قرآن کریم کو ہم سمجھیں. ہم بار بار یہ دکھڑا امت کے سامنے رکھ رہے ہیں، بار بار امت کو اس طرح توجہ دلا رہے ہیں کہ قرآن کریم سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ جتنا بھی جلدی ہو جوڑا جائے. حالات اور ماحول اور فضا بالکل ہمارے حق میں نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر یہ ساری توفیق جو اللہ نے بھی دی ہوئی ہے، یہ جو ماحول اللہ نے ہمیں آپ کو مسجدوں کا، ایمان والوں کا اور دینی حلقوں کا نصیب فرمایا ہوا ہے، نہ معلوم کہیں یہ توفیق ہم سے چھین لی نہ جائے، ناشکری کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے. اس لیے اس ماحول سے فائدہ اٹھا کر بہت جلد ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو واقعہ آیا ہے یہ کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک باپ نے خواب دیکھا اور خواب کی بنیاد پر بچے کی گردن پر چھری چلا ڈالی اور آخری درجے کی محنت کی کہ کسی طرح یہ قربان ہو جائے. آخری درجے کی محنت کی. حضرات مفسرین نے تو اس کے اندر جو لطائف لکھے ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ آدمی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، دل بھر آتا ہے، سوچنے پر سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. آخری درجے کی کوشش کی کہ کسی طرح اللہ کا یہ حکم بھی مجھ سے پورا ہو جائے. جیسے پچھلے امتحانوں میں کامیاب ہوتا آیا ہوں، اس سبجیکٹ میں بھی میں پورے طور پر کامیاب ہو جاؤں، اول پوزیشن سے کامیاب ہوں. پوری کوشش کی گئی، کبھی الٹا لٹا رہے ہیں، کبھی سیدھا لٹا رہے ہیں، کبھی پورا زور چھری کے اوپر ڈال رہے ہیں اور نہ معلوم کیسے کیسی تدبیریں کی کہ کسی طرح اللہ کا یہ حکم مجھ سے چھوٹ نہ جائے، اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. ایک خواب کی بنیاد پر. اور خواب کے بارے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ خواب تو خواب ہوتا ہے. عام آدمی تو خواب کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. صبح سے شام تک کتنے خواب ہم دیکھتے ہیں، کبھی سوتے سوتے دیکھتے ہیں، کبھی جاگتے جاگتے بھی بہت سے انسان خواب دیکھتے ہیں. میں یہ ہو جاؤں، میں وہ بن جاؤں، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں. پتہ نہیں کتنی خوابی اور خیالی دنیا آباد کر رکھی ہے بہت سے لوگوں نے. اس خیالی دنیا میں گم ہو کر نہ معلوم کیسے کیسے عزم و ارادے ہوتے ہیں، بے سر و پیر کی باتیں ہوتی ہیں. اور دیکھیے ذرا یہاں خواب کی اس تعبیر کو، خواب کے اس واقعے کو اور خواب کے اس منظر کو کہ جو قرآن نے بیان کیا کہ محض خواب کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رہتی دنیا تک کے لیے کیسا قابل تقلید اور قابل عمل نمونہ چھوڑا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم یہ کام تو ہمارا ہے، ہم جس کی قربانی قبول کر لیتے ہیں، ہم جس بندے کو اپنا بنا لیتے ہیں، ہمیں جس بندے کی جو ادا پسند آ جاتی ہے تو بس پھر ہم اس پر اپنی نوازشات کی بارش کر دیتے ہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. آج دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. کتنی دنیا کی قومیں ایسی ہیں برہمن، ان کے یہاں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دی گئی. اور نہ معلوم دنیا کے اندر کتنی قومیں آباد ہیں، کتنے ایسے فرقے ہیں کہ جو ان کی طرف نسبت کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، اپنی شان محسوس کرتے ہیں. تو یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی. یہ ادائیں آج ہمیں بھی اپنے اندر، اپنے جذبات کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کچھ اللہ کے یہاں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی نظروں میں محبوب بن کر اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر طرح کی قربانی دینی ہوگی. صرف اپنے نفس کی قربانی ہی نہیں، صرف اپنی جان کی قربانی ہی نہیں، صرف اپنے مال کی قربانی ہی نہیں، صرف اپنے اوقات ہی کی قربانی نہیں، بلکہ اگر ضرورت پڑے تو اپنی آل و اولاد کی بھی قربانی دی جائے گی اور اس کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا. یہ اللہ کا حکم ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ. وہ قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی لمبی آیت ہے کہ تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا مال، تمہاری تجارت، یہ ساری چیزیں، اگر یہ ساری چیزیں زیادہ محبوب ہے اور اللہ اس کے رسول کا حکم اور ان کی بات کم درجے کی تمہیں لگتی ہے تو تم مومن نہیں ہو. تم اس غلط فہمی میں مت رہو کہ تم مسلمان ہو. ہاں یہ ساری چیزیں بھی ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر اللہ کا حکم ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر اللہ کی محبت غالب ہے، اللہ کے حکم کی عظمت غالب ہے. تب جا کر تمہارا یہ دعوت صحیح ہو سکتا ہے کہ تم واقعی مومن ہو، مسلم ہو. تو ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور قربانی کے اس پیغام کو بہت ہی زیادہ
सोच समझ कर अपने दिलो दिमाग में बिठाने की जरूरत है। इस गलत फहमी से निकलने की जरूरत है कि कुर्बानी आई थी और चली गई, हमने तो अपनी कुर्बानी अदा कर दी और बस। नहीं, हमें अपनी जिंदगी का आगाज करना है। और पिछले सालों में जो कोताहियां हो गई है, अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जियां हो गई है, आमाल की कोताहियां भी, ईमान की कोताहियां भी, अखलाकी कोताहियां भी, मामलात की कोताहियां भी, मुआशरत की कोताहियां भी, इनफिरादी, इज्तिमाई, हर तरह की हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखती हो या अल्लाह के हुकूक से ताल्लुक रखती हो, हर तरह की जितनी भी कमी कोताहियां और कमजोरियां पिछले सालों में हमारी हो गई है, हमसे उस सिलसिले में कुछ कोताही हो गई है, तो उससे हमें तौबा ताइब होकर आइंदा जिंदगी के लिए हमें अपना लाहिया अमल और अपना मिजाज और अपनी सोच बदलने की जरूरत है। यही कुर्बानी का पैगाम है। मैंने बार बार आपसे अर्ज किया कि कुर्बानी तो हर चीज की कुर्बानी है। आप नमाज पढ़ने आ रहे हैं तो आपको तो इसके अंदर वक्त की कुर्बानी देनी पड़ रही है, तो इस वक्त की कुर्बानी को भी सही तरीके से अंजाम देने की जरूरत है। ये भी कोई कुर्बानी हुई कि आप नमाज से 2 मिनट पहले मस्जिद में दौड़े दौड़े आए और सलाम करके फौरन मस्जिद से बाहर हो गए, ये कौन सी वक्त की कुर्बानी है? वक्त की कुर्बानी बढ़ाइए, आमाल के अंदर निखार पैदा कीजिए, नमाजों में दिल लगाइए, अपनी नमाजों की इस्लाह कीजिए और नमाजों को सिर्फ एक इबादत समझकर नहीं, सिर्फ एक आदत समझकर नहीं कि आदत है, जुमे को आदत बनी हुई है, आदत नहीं, इबादत समझकर आए और इस इबादत के अंदर भी एक चसक पैदा करें, मिठास पैदा करें कि आप नमाज की नीयत बांधें और नमाज की नीयत बांधने के साथ साथ आपको नमाज के अल्लाह अकबर कहते ही ऐसा लगे कि मैं वाकई किसी दूसरी दुनिया में आ गया, वाकई मैं किसी के सामने खड़ा हूँ। मेरी कैफियत क्या होनी चाहिए? एक बड़े आदमी के सामने जब आदमी खड़ा होता है तो उसकी कैफियत क्या होती है? कितना अदब और एहतराम जाहिर में भी होता है, दिल में भी होता है। वही कैफियत हमें अल्लाह के सामने खड़े होते भी पैदा करने की जरूरत है। और नमाज की सिर्फ एक मिसाल है, हर हुक्म के अंदर यही कैफियत हमारी होनी चाहिए। और कुर्बानी का जज्बा हमेशा हमारा जवान रहना चाहिए। जैसा मौका हो, शरीयत की तरफ से जैसा हुक्म हो, दीन का जैसा मुतालबा हो, जैसा तकाजा हो, उस तकाजे को पूरा करने के लिए चाहे जैसी भी कुर्बानी मांगी जा रही है, उस कुर्बानी के लिए हम तैयार रहें और जर्रा बराबर उसमें तावील ना करें, जर्रा बराबर उसमें पीछे ना हटें, अपनी तरफ से बहाने ना बनाएं, बल्कि अल्लाह का जो हुक्म जिस वक्त और जिस कुर्बानी के साथ हमारी तरफ मुतवज्जे हो, उस तरफ आप फौरन मुतवज्जे हो जाए। यह कुर्बानी का असल पैगाम। आपने सिर्फ जानवर की गर्दन पर छुरी चलाई है, इसी के साथ साथ अपनी नफसानियात पर भी कुर्बानी छुरी चलाए, अपने गलत जज्बात पर भी छुरी चलाइए, अपने अंदर की जो बीमारियां हैं, हसद, कीना, बुग़्ज़, तकब्बुर, अदावत, दुश्मनियां और तरह तरह के और बिगाड़, और ऐसे ही जाहिरी अपने मामलात, अपनी इबादतें, अपने अखलाक, ये सारी जो इनके अंदर जो कोताहियां हैं, जो बुराइयां दाखिल हो गई हैं, उन बुराइयों को धोने की जरूरत है। उनको कुर्बान करके एक अच्छी जिंदगी गुजारने का अज़्म करना, इरादा करना, पक्का सच्चा अल्लाह से वादा करना, तौबा ताइब होना, ये कुर्बानी का असल पैगाम है। अल्लाह ताला मुझे भी आपको सबको कुर्बानी का ये पैगाम समझने की और फिर आइंदा पूरी जिंदगी इसी कुर्बानी के जज्बे के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।